رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعلمو جان لو، پہچان لو، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ۔ مولا کس چیز سے باخبر ہو جائیں؟ اعلمو انما الحیات الدنیا لعبا ولہوا، دنیا کی زندگی میں مزہ تو بڑا ہے، قرار بھی بڑا ہے، چاشنی بھی بڑی ہے، لذت بھی بڑی ہے، سارا کچھ ہے۔ کہیں ان لذتوں میں پڑھ کے اس اخروی لذت کو کہیں بھول نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے بس یہی کچھ رہے اور جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا اس کو بھلا بیٹھو۔ کہیں اس خدا سے منہ نہ موڑ بیٹھنا، کہیں اس الہ سے منہ نہ موڑ بیٹھنا۔ ادھر سے منہ موڑو گے تو ہر طرف سے منہ مڑ جائے گا، کیونکہ ایک وہی تو ایک ہستی ہے جس کے ساتھ جڑنے سے تم باکنار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے نوازے گا۔ لہٰذا اس چیز کا دھیان رکھنا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعبا ولہوا، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، تو تماشا تماشا ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ کہیں تماشوں میں نہ پڑے رہنا، کہیں چکروں میں نہ پڑے رہنا، کہیں ادھر سے منہ کو نہ موڑ لینا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اس رب سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا؟ ما غرک، کس چیز نے غرق کر دیا تمہیں؟ وہ رب جو بڑا کریم ہے، وہ رب جو بڑا رحیم ہے، ادھر سے منہ موڑ بیٹھے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، ارے وہی تو ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور دیکھیں بڑا پیارا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تمہیں چاہا اس نے ڈال دیا۔ تو مرضی تو پھر ہماری نہ ہوئی نا، مرضی تو ہماری نہ ہوئی، جو صورت اسے پسند آئی وہی صورت دے دی، جیسی صورت اسے بلی لگی اسی صورت میں بھیج دیا، اور جیسا نظام اسے اچھا لگا اسی نظام میں بھیج دیا، جیسی زندگی اسے اچھی لگی ویسی زندگی ہمیں دے دی۔ تو پھر ہم تو اب بھی محتاج، ہم تب بھی محتاج، ہم اس دنیا میں بھی محتاج، ہم ادھر جا کے بھی محتاج۔ تو محتاج ہی ہوتا ہے، محتاج ہی ہوتا ہے، منگتا تو منگتا ہی ہوتا ہے۔ تو جو ہو منگتا اور مان لے کہ میں منگتا ہوں، اس کی تو عزت رہ جاتی ہے۔ جو منگتا ہو اور تسلیم کر لے میں منگتا ہوں، جو یہ تسلیم کر لے کہ میں منگتا ہوں، اس کی عزت رہ جاتی ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہم ہیں بھی منگتے اور کسی ایک در کے منگتے نہیں ہیں، در بدر کے منگتے، کبھی ادھر کے منگتے کبھی ادھر کے منگتے، در بدر کے منگتے ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اپنے دل کو تسلی دیے جا رہے ہیں، نہیں میں تو منگتا نہیں، میں تو منگتا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ منگتا اگر اس کی بارگاہ میں چلا جائے تو وہ منگتا اس منگتے جیسا تو منگتا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جیسے وہ مانگتا ہے، وہ جیسے وہ صدا لگاتا ہے، جیسے وہ آواز لگاتا ہے، جیسے وہ پکارتا ہے، ویسے تو کسی دوسرے کو پکارنا ہی نہیں آتا۔ اصل منگتا تو وہ ہے جسے پکارنا آئے، جسے ڈنگ آئے، جسے پتا ہو پکارنا کیسے ہے، جسے پتا ہو الہ کو منانا کیسے ہے،
جسے پتہ ہو خدا کو منانا کیسے ہے، جسے پتہ ہو اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں پیش کیسے کرنا ہے، اور جسے پتہ ہو وہ کیسے میرے دل کو صاف اور اجلا کر کے اسے صاف طاہر اور مطہر کر دے گا، وہ ہوتا ہے منگتا، وہ ہوتا ہے منگتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ کا منگتا ہو جائے، اس منگتے جیسا منگتا کوئی نہیں، جو اس کی بارگاہ کا منگتا ہو جائے اس جیسا کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم میں یہاں پر ارشاد فرمائے اعلموا، وہ جان لو، وہ باخبر ہو جاؤ، ہوش پکڑو، قرار پکڑو، کہاں کھوئے ہوئے ہو۔ اعلموا، ابھی تک پتہ نہیں چلا، زندگی کٹتی جا رہی ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، ایک ایک سانس کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا خبر کون سی سانس آخری سانس ہو، کیا خبر کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو، کیا خبر کون سی آواز آخری آواز ہو۔ اپنی ہر آواز کو آخری آواز سمجھتے ہوئے، اپنی ہر پکار کو آخری پکار سمجھتے ہوئے پھر پکارو اسے، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دل و جان سے متوجہ ہو جاؤ، اس کو پکارو، اس کو پکارو اس انداز سے، مولا بے بس ہوں، مولا بے کس ہوں، سمجھ نہیں آتا، قرار نہیں آتا، سکون نہیں آتا، مولا اب سکون کے لیے میں تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب مولا سکون تو دے گا، اب مولا سکون تو دے گا، اور وہ جب سکون دیتا ہے تو وہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بندے کو کبھی بے سکونی ہوتی نہیں۔ وہ جب قرار دیتا ہے تو وہ ایسا قرار عطا کرتا ہے کہ پھر کبھی بے قراری آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ وہ جب نوازتا ہے تو پھر ایسے نوازتا ہے کہ آپ کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہر ہاتھ کو پیچھے کر کے ان ہاتھوں کو اس کے ہاتھ میں دے دیں، یہ بہتر نہیں ہے کہ دیگر ہاتھوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھ ادھر دے دیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ ادھر تک پہنچیں گے کیسے، یہ ہاتھ وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ مولا تیرا یہ اعلان ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب کے ہاتھ پر تو میرا ہاتھ ہے، میرے حبیب کے ہاتھ پر تو میرا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ اس ہاتھ کو کون سی چیز وہاں پہ پہنچائے گی؟ اب یہ ہاتھ کمیوں والا، یہ ہاتھ گناہوں والا، یہ ہاتھ اب اس میں ہر برائی، اس میں ہر کمی، اس میں ہر کجی، اب یہ ہاتھ جڑنے چلا ہے اس ہاتھ کے ساتھ جو ہر کمی سے پاک، ہر کجی سے پاک ہے، جس میں عیب کوئی نہیں، جس میں کمی کوئی نہیں، ہر چیز سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ ارے وہ بندہ نہیں، وہ تو رب ہے، وہ بندہ نہیں، وہ تو رب ہے، وہ تو خدا ہے، اور خدا بے عیب ہوتا ہے، خدا بے عیب ہوتا ہے، خدا لاعیب ہوتا ہے، خدا ہر چیز کی انتہا پہ ہوتا ہے، اور خدا وہاں سے نوازتا ہے جہاں پر بندے کی نگاہ بھی نہیں جا سکتی۔ خدا ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دیتا ہے کہ بندے کی نگاہ بھی وہاں پر نہیں جا سکتی، اسے سمجھ نہیں چلتی، جولی پھیلاتا ہے، خیرات کیسے ڈلتی ہے، خیرات کیسے ملتی ہے، نوازا کیسے جاتا ہے، عطا کیسے کیا جاتا ہے، یہ اسے پتہ نہیں چلتا، اسے تو نظر ہی نہیں آتا دینے والا کون ہے، دینے والے ہاتھ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم دے کے جتلاتے ہیں، ہم دے کے جتلاتے ہیں، میں نے یہ کیا، میرا یہ احسان ہے تمہارے اوپر، میں نے یہ نیکی کی۔ وہ دے بھی اور جتلائے بھی نا،
وہ دے بھی اور ذکر بھی نہ کرے، وہ دے بھی اور پتہ بھی نہ چلے، وہ ایسا دے تو گھر میں بیٹھا رہے، تجھے وہیں پہ دے دے، تو یہ سمجھ نہ چلے یہ آیا کہاں سے ہے، کیونکہ جب دینے والا وہ ہوتا ہے تو پھر اس کی دین بے حد و بے حساب ہوتی ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اب ہم اس محفل پاک میں تمام دوست آتے ہیں، دیکھیں ملتا کیا ہے اس سے، کیا نہیں ملتا؟ بھائی ہم تو دینے والے ہیں نہیں، نہ تو ہم دے سکتے ہیں نہ ہمارا دعویٰ ہے۔ دینا کس نے ہے؟ دینا اسی ذات نے ہے۔ اب بندے کو نہ دیکھو، اس ذات کی طرف ذرا نگاہ اٹھاؤ، بندے کو نہ دیکھو، ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ مولا سمجھ نہیں آتی، لینا چاہتا ہوں، مولا لینا چاہتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، تجھ سے لوں کیسے؟ تو خدا میں بندہ، تو خدا میں بندہ، تو رب میں عاجز، مولا پھر بھی طلب ہے تجھ سے لینے کی۔ یہ جولی لے کر آج ہو گیا وہ تیری بارگاہ میں، اب مجھے مانگنا آئے یا نہ آئے، مولا تجھے تو دینا آتا ہے نا، تجھے تو دینا آتا ہے، تو تو قادر ہے، تو تو قادر ہے، اور اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ جس کو چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے، تو قادر ہے۔ تو مولا تجھے تیرے قادر ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے قادر ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے الہ ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے خدا ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، میری بے کسی تیرے سامنے، میرے جرم تیرے سامنے، میری ہر شے تیرے سامنے، مولا تو جانتا ہے میرے پلے کچھ بھی نہیں، پھر بھی مولا تجھ سے جڑنے چلا ہوں، اب تو جانے، تیرا کرم جانے مجھے کیسے جوڑے گا، مولا مجھے جوڑے گا کیسے، اب یہ تو جانے، تیرا کرم جانے، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں نے تجھ سے کیسے جڑنا ہے، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں چلا، بڑی بڑی جگہوں پر گیا، ہر ایک کو ڈھونڈا، ایک سے بڑھ کے ایک ملا، لیکن ایک بھی ایسا نہ ملا جو تجھ سے جوڑ سکے۔ محافل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدا سے جڑنا، الہ سے جڑنا، یہی ہے نا، یہ کوئی اور مقصد بھی ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ تو اللہ سے جڑو گے کیسے؟ اللہ کا تو پتہ ہی نہیں، وہ رہتا کہاں پہ ہے، کیسے جڑو گے اس سے؟ تو جب نہ پتہ چلے تو پھر اپنے آپ کو لاپتہ کر لو، جب پتہ نہ چلے کہ اس سے کیسے جڑیں گے تو پھر سارا کچھ اسی کے اوپر چھوڑ دو، مولا ہمیں کچھ پتہ نہیں، جو بھی پتہ ہے تجھے پتہ ہے، اس لیے ہم لاپتہ ہیں، ہمیں ہر پتہ تو بتا دے، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، ہم ہر پتہ بھلا بیٹھے ہیں، ہم لغزشوں میں آ گئے ہیں، ہم گناہوں میں آ گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی تجھ تک کیسے پہنچیں گے۔ جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے نا، جب بندہ اپنے آپ کو الہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اسے کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حوالے کی سمجھ آئیے، حوالہ کہتے کسے؟ بندے نے اپنا آپ سونپ دیا، بندے نے اپنا آپ سونپ دیا، اپنا آپ حوالے کر دیا، اب جس کے حوالے کر رہا ہے وہ تو بے حد و بے کنار ہے، اس کی تو حد کوئی نہیں، وہ اتنا وسعت والا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، تو جب نہ پتہ چلے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں کہ اب یہ ساری محافل ان کا بنیادی مقصد صرف یہی ہوتا ہے
کہ ہم اس سے جڑ جائیں، ہم اس سے جڑ جائیں۔ اور مقصد اگر یہ ہونا کہ ہم نے الہ سے جڑنا ہے، ہم نے خدا سے جڑنا ہے، تو پھر وہ راستے بھی بنا دیتا ہے، پھر وہ راستے بھی دکھا دیتا ہے، وہ ہدایت سے بھی نواز دیتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنا پتہ بھی بتا دیتا ہے، میں کہاں پہ رہتا ہوں۔ ہر ایک کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ رہتا ہوں، لہٰذا اس کا پتہ ڈھونڈنا ہے نا، اس کا پتہ ڈھونڈنا ہے، اس تک پہنچنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بلا بیٹھو۔ تمہیں اپنا پتہ نہ ہو، اپنی ہوش نہ ہو، اپنی خبر نہ ہو، جب ادھر سے بے خبر ہو جاؤ گے پھر وہ تمہیں اپنی خبر دے گا۔ جب ادھر سے بے خبر ہو جاؤ گے، اپنا ہوش نہ ہوگا، تمہیں اپنا ہوش نہ ہوگا، جب اپنا ہوش نہ رہے، جب اپنا قرار نہ رہے، اور جب فقط اسی کا پتہ ہو کہ مولا ہمیں کچھ نہیں پتا، تجھ سے جڑنے چلے ہیں، تو جب بندہ اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے تو پھر وہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، وہ قرار سے بھی نوازتا ہے، وہ ہر شے سے نوازتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلیں۔ تو چونکہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی بعض کھیل ہے، بعض تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ، اور یہ تو زینت ہے، دکھاوا ہے۔ زینت دکھاوا کو کہتے ہیں، اور دکھایا دوسروں کو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو تو مجھے پتہ ہے میں نے کیا پہنا ہوا ہے، آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، آپ کے کپڑے کیسے ہیں، آپ کی ڈریسنگ کیسی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ دکھایا کسی اور کو جاتا ہے، اور اس کو دکھانے چلے ہو، اس کو دکھانے چلے ہو جو ہر چیز پہلے سے جانتا ہے، اسے تو دکھا نہیں سکتے۔ جب اسے دکھا نہیں سکتے تو پھر قرار پکڑ لو، پھر تم میں قرار آ جائے، تم میں تحمل آ جائے، تم دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے۔ جب وہ ہر شے کو دیکھتا ہے تو اسی پہ تکیہ کر لو، مولا تو ہر شے کو دیکھتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، تو میری سیاکاری کو بھی دیکھتا ہے، تو میری ریاکاری کو بھی دیکھتا ہے، ہر شے کو تو دیکھتا ہے، کیونکہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، کیونکہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے۔ مولا تو ہر شے کو دیکھتا ہے، تو جب وہ ہر شے کو دیکھتا ہے تو پھر اپنی ہر شے اس کے حوالے کیوں نہ بندہ کرے، اپنی ہر شے اس کے حوالے کیوں نہ کی جائے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم، زینت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر اکڑ بھی آتی ہے، اندر اکڑ بھی آتی ہے، فخر کرتے ہیں ہم، مال و دولت ملے تو فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ بھئی اس چیز کے اوپر تکبر اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ مخلوق کو خدا سے جوڑنا، آپ کہیں گے مخلوق کو بھی کوئی خدا سے جوڑ سکتا ہے، مخلوق کو خدا سے کوئی نہیں جوڑ سکتا، خدا خود جوڑتا ہے۔ جو اس سے جڑنا چاہے نا، خدا اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جس کو خدا اپنے قریب کر لینا پھر اسے کسی دوسرے کی قربت کی حاجت نہیں رہتی، اسے کسی دوسرے کی قربت کی حاجت نہیں رہتی، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ضرورت رہتی نہیں کسی دوسرے کی۔ جب بندہ بے نیاز ہو جائے اور جب بندے کو مخلوق کی حاجت نہ محسوس ہو، جب مخلوق سے دھیان ہٹنے لگے، خالق کی طرف دھیان چلتا چلا جائے، مخلوق سے دھیان ہٹا، خالق کی طرف گیا، جب مخلوق سے خالق کی طرف یہ عروج کا سفر جب طے ہوتا ہے تو اس وقت بندہ با کمال ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے۔
تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اب مخلوق خالق کی طرف، پھر خالق وہاں پہ جہاں پہ پتہ ہی کوئی نہیں، خالق کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ رہتا کہاں پہ، پھر بھی ہر ایک کی طلب یہی میں خالق سے جڑ جاؤں، میں خدا سے جڑ جاؤں، میں الہ سے جڑ جاؤں۔ اور جب ادھر ادھر در بدر پھرتے پھرتے جب کوئی در نہ ملا، کوئی دروازہ نہ ملا، پھر ایک ہی دروازہ ملا، رب نے کہا چلے جاؤ میری مصطفیٰ کی دہلیز پہ، چلے جاؤ میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ، تمہیں یہاں سے خدا کا پتہ ملے گا، یہاں سے عروج کا آغاز ہوگا، یہاں سے سفر کا آغاز ہوگا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کب مجھ تک پہنچے، کب عرفان نصیب ہوا، کب قربتیں مل گئیں، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ ذرا جڑ کے تو دیکھو ان قدموں میں کیا کیا رکھا ہے، تمہیں کیا خبر؟ ان قدموں کو میں نے کتنا سرفراز کیا ہے، کتنا بے مثال کیا ہے۔ ارے میں نے اپنے حبیب کو لاریب بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے، اور ایسا بے مثال کہ جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حضور کے حسن کے تذکرے آپ نے پڑھے ہیں کتابوں میں، مختلف بیانات میں بھی سنے۔ بات یہ ہے کہ حضور کے تذکرے اس لیے ملتے ہیں احادیث مبارکہ میں کیونکہ حضور جیسا کائنات میں تھا ہی کوئی نہیں۔ ان کے مثل کوئی ہوتا تو ضرور بتاتے کہ فلاں جگہ پر کوئی ہے، ایسی جگہ ہی کائنات میں کوئی نہیں جہاں پر ان جیسا کوئی ہو۔ ساری جگہیں ختم ہو چکی، ہر چیز ٹھہراؤ میں آ گئی، اور پتہ چلا کہ اب ایک ہی ذات، جڑنا اسی سے ہے، جڑنا اسی سے ہے، اور جو جو اس سے جڑا رب نے اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ تو میں بات کر رہا تھا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ تم چاہتے کیا ہو؟ یہ ساری چیزیں ہوں، مال کی بھی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کمثل غیث، تمہاری مثال ایک کسان جیسی ہے، ایک چرواہے جیسی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جب وہ اپنی لہلاتی فصل کو دیکھتا ہے نا تو کھل اٹھتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اتنی پیاری فصل، اتنی زیادہ، اتنا کچھ۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، تمہارے دیکھتے دیکھتے وہ فصل زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فتراہ مصفرا، تمہارے دیکھتے دیکھتے فصل گر جاتی ہے، تم بچا نہیں سکتے۔ اس کی زردی کو دیکھتے رہتے ہو، خوش ہوتے رہتے ہو، اتراتے رہتے ہو، لیکن اپنی فصل کو تم نہیں بچا سکتے۔ تمہاری فصل کو وہی بچائے گا، تمہاری فصل کو وہی بچائے گا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور آگے ثم یکون حطاما، اور پھر اس سے اگلا درجہ آتا ہے۔ فصل پکنے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ پک جاتا ہے، جب بندہ پک جاتا ہے تو پھر اسے ہوش نہیں ہوتا کہ اب میں جاؤں کہاں پہ، کیونکہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی پتہ نہیں کس کا کون سا ٹائم پکنے کا ہے، کس کا کون سا وقت ہے۔ اس لیے بات فقط اتنی سی ہے کہ اپنے ہر وقت کو آخری وقت سمجھتے ہوئے بہتری کی طرف سفر کریں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، ان چکروں میں نہ پڑیں۔
लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो अच्छा काम करेंगे उसका सिला भी रब देगा और जो गलत काम करेंगे उसका भी पूछा जाएगा। ऐसी अंधेर नगरी कहीं पे नहीं है, इसलिए ये चीज़ अपने जहन में रखें। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, और अच्छा इसलिए करें कि वहाँ पे तो कोई सुनेगा भी नहीं, वहाँ पे तो कोई नहीं सुनेगा। तो वहाँ पे अगर सुनवाई चाहते हो कि कोई सुने तुम्हें, वहाँ पे कोई तुम्हें भी दिलासा देने वाला हो, कोई तुम्हें भी करार देने वाला हो, कोई तुम्हारी बेकरारी को भी दूर करने वाला हो, तो फिर उसका आगाज़ इसी ज़िंदगी से करना है। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।